حسن صاحب، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی جس طرح خاموشی سے سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے، بہت سے نام نہاد سیاستدانوں سے لاکھ درجے اچھی ہے، نہ سیلفیاں نہ کوئی اشتہار۔ بالا کوٹ کے زلزلے میں بھی اس نے دن رات ایک کر دیے تھے، بس اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے کام کیا۔ ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دعا دیتے رہے کہ اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے، آمین۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میری بھی یہی دعا ہے، اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب طرح کی سوگواری ہوتی ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا فطری سا، نہ کو تام جھام نہ کو ٹوپی ڈرامہ وہ سر پھینک کے۔ پہلے بھی آپ نے جو حوالہ دیا بالا کوٹ کے زلزلے والا، یہ عجیب و غریب سی، اللہ اس کو اپنے تحفظ میں اپنی امان میں رکھے۔ ہیٹس آف ٹو ہر۔ حدیقہ کیانی کو دیکھ کے وہ مصرع یاد آتا ہے، کچھ اپنے غم ہیں جانا اور تھوڑے سے زمانے کے۔ اس کے چہرے پہ سچ لکھا ہے، ان کے چہرے پہ جھوٹ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ووٹ بٹورنے کے لیے، وہ تو شی از ناٹ اے پولیٹیشین، وہ تو سنگر ہے۔ اور میں یہ جو آپ نے بات کی ہے کمال کیا ہے، کیونکہ میں اسے دیکھتا ہوں، اس کی حزن و ملال ہے، ذرا ٹرم بڑی اسٹوپڈ سی ہے، ایک غم کی سی کیفیت اس کی چال ڈھال اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کو کہ وہ شاید اپنا اس کا کوئی جس سے نجات کے لیے یا سکون حاصل کرنے کے لیے وہ خلق خدا تک پہنچنے کا طریقہ جو اصل میں ہے نا، یہ ڈرامے نہیں ہیں، تصویراں تے تھوبڑے تے فلانا تے یہ تے وہ نہیں۔ خلق خدا تک رستہ، خلق خدا کے دلوں سے جاتا ہے خدا تک۔ اللہ کی مخلوق کے دلوں کے ذریعے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ کام کر رہی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ ٹک ٹاک ہے نہیں، کوئی تام جھام کچھ نہیں، خاموشی سے اپنا کام۔ اور بات سنو، کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، خوشبو کو ٹائم لگتا ہے پھیلنے میں، بدبو یوں پھیلتی ہے۔ اب لوگوں کی فیلنگز میں جانتا ہوں، کتنی محبت کتنے احترام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے مدر ٹریسا ان دا میکنگ۔ اور جو ٹوپی ڈرامے ہیں ان کے بارے میں پڑھ لو جا کے سوشل میڈیا۔ لوگ اگر محبت سے، احترام سے، دعاؤں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو دس لیڈی ڈیزروز دیٹ۔ اس کے چہرے پہ ایک خاص طرح کا نور اور پاکیزگی ہے، اسی لیے ہے حرکتیں آپ کا جو اندر ہے وہ آہستہ آہستہ ایج کا ایک بڑا، میں آپ کو نقصان بتاؤں، بڑھتی ہوئی ایج کے باقی تو بڑے کروڑوں نقصان ہیں۔ جوانی میں کنگھی چلتی نہیں ہے، بال اتنے گھنے ہوتے ہیں، اب وہ رکتی نہیں ہے، سمجھ گیا نا فرق۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے ویسے ویسے قدرت اس کا اندر اس کے چہرے پہ لے آتی ہے، لوگوں کی شکلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں، عجیب سے کپے مپے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سے ان کے، اللہ معاف کرے، چہرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ the way she is growing into a very graceful، بغیر پروں والا ایسے کوئی فرشتہ نہیں پھر رہا ہوتا، تو اللہ اسے سلامت رکھے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو یہ توفیق دے، سب کو تو نہیں، نہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے نقشے قدم پہ چلنے کی چلیں۔ بالکل۔ نیکسٹ خبر ہے صاحب، پاکستان میں 6 کروڑ افراد غربت کے شکنجے میں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 سال کے دوران غربت میں 7% اضافہ ہوا ہے، شرح 25.3% تک پہنچ گئی۔ مڈل کلاس کے لیے صحت، صفائی، صاف پانی، توانائی اور رہائش کی مناسب داموں پر دستیابی محدود ہو رہی ہے۔ لاکھوں نوجوان بیرون ملک جانے پر مجبور ہو گئے۔ ہائے، لاکھوں نوجوان بیرون ملک، یاد رکھنا یہ ماں کو چھوڑنے والی بات ہے، یہ بکواس نہیں ہے۔ جہاں لوگ پیدا ہوتے پروان چڑھتے ہیں، اس مٹی کے ساتھ ایک محبت، کسی میں کم ہوگی، کسی میں بہت کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، کسی میں بہت زیادہ، لیکن ہوتی ہے ایک اٹیچمنٹ۔ میں آج بھی کبھی کبھی مین مارکیٹ گلبرگ چلا جاتا ہوں، کوئی کام نہیں ہوتا، نہ کو وہاں جاننے والا رہ گیا۔ اچھا، لیکن پاکستان میں 6 کروڑ
افراد غربت کے شکنجے میں. 3 سال کے دوران غربت میں 7% ہے. 3 سال سے یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں نا. اچھا تو شرح پہنچ گئی 25.3%. مڈل کلاس کے لیے یہ نہیں بول رہی, نوجوان بیرون ملک کو سارا. مریم آپ نے مجھے بہکانے کا, برگلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بتاؤ میں اپنے منتخب ہر دل عزیز وزیر اعظم اس کی سنوں کہ ورلڈ بینک کی سنوں؟ ورلڈ بینک میرا کی پھوپھی دا پتر ہے. ویسے تو بھی میرا کچھ نہیں لگتا, لیکن چلو پاکستان کا چہرہ ہے ماشاءاللہ, پاکستان کا روشن چہرہ ہے. تو 7% دفعہ 1,75,00,000 مزید پاکستانی یہ وہ. لیکن آئی ڈونٹ بلیو یہ جو ہے ورلڈ بینک کی بین الاقوامی پاورٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان میں غربت 45% پہ کھڑی ہے. بھاڑ میں جائیں یہ کافر ہیں, کفار. یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ بکواس کر رہے ہیں تاکہ اتنی آئیڈیل حکمرانی سے ہم متنفر ہو جائیں اور ان سے پیچھا چھڑا لیں یا یہ کریں وہ کریں. کچھ نہیں, میں نہیں سنتا بھائی, میں اشاریے دیکھوں گا اپنے. مجھے بہکانے کی آئندہ کوشش نہ کرنا مریم. چلو حسن صاحب, پاکستان میں جو سونے کی قیمت ہے, غریب آدمی تو اپنی بیٹی کو جہیز میں 1 تولہ سونا نہیں دے سکتا. فی تولہ سونا 3,96,800 روپے کا ہو گیا. اور یار سیدھا راؤنڈ فگر میں بولو تو 4 لاکھ ہی سمجھو نا. اچھا یہ بات مجھے پتا چلی تو میں نے کل یا پتہ نہیں پرسوں میں نے فاروق کو کہا, میں نے کہا یار جو پروڈیوسر ہیں ہمارے, میں نے کہا ذرا یار ورک آؤٹ کرو, مجھے نہیں پتا کہ 71-2 میں ہیں 70-72 کے لگ بھگ. تو سونا کتنے کا تولہ؟ ہم نے بیٹھ کے عطر بھی تھا, وہ انہوں نے کیا, مجھے تو وہ چلانا نہیں آتا سیل فون. تو پتہ لگا کہ اس وقت تولہ 1 تولہ سونا تقریباً 180 روپے کا تھا. لوگ بھی چیک کر لیں, آپ فاروق صاحب سے تصدیق کر لو یا عطر سے پوچھ لو, 180 روپے. تو مجھے عجیب جھٹکا لگا, عجیب سا. کیوں؟ میری تنخواہ تھی اس وقت 550 روپے, یعنی آج کے حساب سے 12 لاکھ روپے ان ٹرمز آف گولڈ, 3 تولے سونا. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں انڈر پیڈ آدمی ہوں, انڈر پیڈ. مین مارکیٹ میں فلیٹ بھی تھا, یہ وہ, خدا کی قسم یقین نہیں آتا. اچھا, اور میں سوچتا تھا میں غلط پروفیشن میں گھس گیا ہوں, لیکن پروردگار میں کیا کروں, میرا باپ نے اکنامکس ٹھونسی, قدرت نے میرے اندر کچھ اور ڈالا ہوا تھا. تو میرا پیشن کچھ اور تھا. میں نے کہا انڈر پیڈ ہوں, میں کس کام میں آ گیا ہوں. اور پیشن ہے میرا, ضدی تھا میں بہت زیادہ سر دے دیا. اور یقین کرو میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اپنے نوجوانوں کے لیے میسج ہے. جب میں گھر چھوڑ کے آیا تو میں نے وہ دہی بلوں کی وہ ریڑھی, اس کے پیچھے پھر وہ دکان, اس کا کاروبار نہیں چلا, وہ لے لی. وہاں ایک اور کاریگر ڈھونڈا, وہاں یہ وہ کیا. I was earning much more. But since I wanted to come into this journalism, کہہ لو یہ جو بھی کہنا ہے, جب میں نے سرور بھائی کو, سرور سکھیرا صاحب کو, اللہ انہیں صحت زندگی دے, میرے مینٹور ہیں, وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں آج بھی, تو he was shocked. تو انہوں نے کہا آپ نے کہا تھا میرا ابھی رزلٹ ہی نہیں آیا, تو آپ کوئی کام کر رہے ہو. پہلے میں نے نہیں بتایا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں نے کہا یہ I am earning much more. ریڑھیوں اور ان کاموں میں احساس کمتری کے مریض ہوتے ہیں وہ. مجھے اللہ بخشے روفی نے کہا تھا تجھے ملے گا کوئی نہیں, میں نے کہا لعنت, جس آدمی نے گھر چھوڑ دیا وہ کس کی پرواہ کرے گا. الٹا اثر ہوا, نیو کیمپس میں پھیل گیا, اس نے یہ کر لیا, وہ لائنیں لگ گئیں موٹر سائیکلوں کی, گاڑیوں کی. اور یہ پہلے بھی کئی بار میں نے کہا کہ نوجوانوں, خوبصورت بچوں, BA MA ٹو ہیل کر لیا تم نے نا, 2 ٹکے کے بندے کی کہیں نوکری کرنی ہے, فلانا کرنا نا. صبح اٹھ, منڈی جا, دیکھ اللہ پاک تیرے کیسے. ہندوستان کے میں کسی
खरबपति, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, गरीब तरीन किसानों के भूखे नंगे बेटे, लगातार बारिश नहीं हुई, उसने अपनी जमीन सारी की सारी उस जमाने में 20,000 की बेची। अब वो ही इज वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया। मैं नाम भूल रहा हूं उनके, मत करो। मैं ये इसलिए कहता हूं कि भाई इन कॉम्प्लेक्स से निकलो। 2 टके की नौकरी करनी है, उधर हराम खाओगे, फिर 2 टके का तुम्हारा बॉस होगा, इस काबिल नहीं होगा कि वो तुम्हारी साफ सुथरे हाथों की चपेट खा सके। तुम उसके ना करो ये काम, हिम्मत पैदा करो। तुम किसकी उम्मत हो? वाइट कॉलर भावे ठुडे पै रहे हो, हराम खाना पवे, करो देखो बरकतें। आगे चलते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बैंक से अपनी ही रकम निकालने या मुंतकिल करने पर लगने वाले विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती और गैर शरई करार देने के फैसले को मुखर करते हुए इस इशू पर अगले इजलास में मजीद गौर करने और माहिरीन से मुशावरत करने का फैसला किया है। ये फैसला बुध के रोज चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। और रागिब नईमी को मैं जानता हूँ, भले आदमी हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिंडिकेट था उसमें ये मेरे साथ थे, वो सिंडिकेट के मेंबर थे। लेकिन ये फजूल बात है, देख लेना तुम, कख भी नहीं निकलना। उनको ज्यादती और गैर शरई करार देने के फैसले को मौखर नहीं है गया। एक घरों में हमारे सूदी कारोबार इस मुल्क में ये सारा चल रहा है निज़ाम, हमारी हुकूमतें कर्जे लेती हैं। कोई हर बंदा तो चंगची नहीं चला रहा ना, जिन्हें भी 4 जमातें पड़ी हैं उन्हें पता है उन पर सूद होता है। ये जो हमारे घरों में बिल आते हैं, सरचार्ज, हाय हाय हाय, सदके जामा, सूद का नाम की रखे सरचार्ज। ड्यू डेट तक कितना, उसे पता नहीं कितने दिन आगे पीछे हो जाए। इनको कोई होश नहीं। कोई फैमिली अगर बाहर गई हुई है, घर को लॉक करके कहीं पीछे बिल आ गया 4-6 दिन ले, ये सारा कुछ ये झूठ का पलंदा है। एवरीथिंग इज फेक, गलत है, ये मुखर नहीं। बड़े तरीके सलीके से, महजब तरीके से ना, जैसे लखनवी नवाबों के दरबार में होता है, तस्लीमात, आदाब, ये इस तरह ख़त्म है। ये जो ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में, वाह, और कमाल देखो तुम, एक एक टैक्स जो है कई कई नामों से लेते हैं, और अपनी ही रकम निकालने पर खुदा का खौफ करो, उस पर कितने टैक्स लेने हैं तुम्हें। इनकम टैक्स और सुपर टैक्स, फलाना टैक्स, टमकाना टैक्स, पता क्या है? जेब कुतरा एक जेब काटता है, जो महा जेब कुतरा होता है वो ये जेब भी काट लेता है, साइड वाली भी काट लेता है, पतलून वाली जेब भी काट लेता है, और अगर आपके हाथ में ब्रीफ केस हो वो भी लेके भाग जाता है। तो दिस इज, ये इस तरह बरकत नहीं पड़नी, नहूसत बढ़ती जाएगी, कोई शक नहीं, क्योंकि ऑल दिस इज चीटिंग। बिल्कुल ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।